فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 48۔ گناہ کا محض آزادی ہے۔ اس کے پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ انسان نے خدا سے منہ موڑ لیا اور اپنی طرف کر لیا۔ شر کا خدا میں کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ خدا کی ذات میں شر کا کوئی تصور نہیں۔ شر نام ہے عدم وجود کا، اور اس لیے اس کی کوئی بنا نہیں، کیونکہ اگر اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو یہ ضرور ہوتا۔ شر خیر سے محرومی ہے۔ لوگوس وہ اصول ہے جو کثرت کو وحدت کی طرف سے اور انسان کو خدا کی طرف واپس لاتا ہے۔ یوں یہ دنیا کا مسیحا ہے۔ خدا کے ساتھ وصل میں انسان کا وہ جزو جو وصل قائم کرتا ہے الوہی بن جاتا ہے۔ جان ارسطو کے متبعین کی اس بات سے منکر ہے کہ جوہر جزوی اشیاء کے باطن میں ہوتا ہے۔ وہ افلاطون کو فلسفیوں کی معراج سمجھتا ہے، لیکن اس کی فطرت کی تقسیم میں پہلی 3 انواع بلا واسطہ ارسطو ہی سے ملی ہے، یعنی خالق مگر غیر مخلوق، خالق اور محلوق مگر غیر خالق۔ جان کے نظام میں وجود کی چوتھی قسم نہ خالق نہ محلوق ڈیونیسیس کے اس نظریے سے لی گئی ہے کہ تمام اشیاء خدا ہی کی طرف مراجعت کرتی ہیں۔ جان سکاٹ کی غیر راسخ الاعتقادی اس خلاصے سے صاف ظاہر ہے۔ اس کا عقیدہ وحدت الوجود جو محلوقات میں جوہری حقیقت کا منکر ہے، وہ مسیحی نظریے کے خلاف ہے۔ اس کی عدم سے تخلیق کی تشریح بھی ایسی نہیں ہے جسے کوئی معقول ماہر دینیات قبول کر سکے۔ اس کی تسلیت جو فلاطینس کی تسلیت سے بہت مشابہت رکھتی ہے، 3 نفوس کی مساوات قائم کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اگرچہ اس نقطہ پر اپنے دفاع کی کوشش کرتا ہے، یہ بدعتیں اس کے فکر کی آزادی ظاہر کرتی ہیں، جو 9ویں صدی میں حیران کن بات ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا نو افلاطونی نظریہ آئرلینڈ میں اسی طرح کا عام ہو جس طرح 4 اور 5ویں صدی کے یونانوی عالموں کے ہاں پایا جاتا تھا۔ اگر ہمیں 5ویں سے 9ویں صدی تک آئرلینڈ میں مسیحیت کا زیادہ علم ہوتا تو شاید ہم اس کے افکار پر کم حیران ہوتے۔ اس کے برعکس اس کے زیادہ تر بدعتی افکار کو کاذب ڈیونیسیس کے اثر سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈیونیسیس کا سینٹ پال سے رابطہ ظاہر کیا جاتا ہے، اس لیے غلطی سے اسے راسخ العقیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا تخلیق کا نظریہ لازمہ بلا شبہ بدعتی ہے، جو اسے یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ پیدائش میں اس کا بیان تمثیلی ہے۔ جنت اور اس سے خیوط کو لفظی معنوں میں نہیں لینا چاہیے۔ تمام وحدت الوجودیوں کی طرح گناہ سے متعلق اسے بھی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابتدائی طور پر انسان گناہ سے مبرہ تھا، اور جب وہ گناہ سے مبرہ تھا تو اسے جنس کی تمیز کا شعور نہیں تھا۔ بلا شبہ یہ بات اس بات کی تردید کرتی ہے کہ اس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ جان کے خیال میں گناہ کے نتیجے میں انسان مرد اور عورت میں تقسیم ہو گئے۔ عورت نام ہے مرد کی حسی اور لغزشی فطرت کا۔ انجام کار جنس کا امتیاز دوبارہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں پاکیزہ روحانی جسم مل جائے گا۔ گناہ نام ہے گمراہ ارادے کا اور غلطی سے کسی شے کو خیر سمجھنے کا جو کہ ایسی نہیں۔ اس کی سزا فطری ہے۔ سزا عبارت ہے گنہگار خواہشات کے جھوٹے غرور کے انکشاف سے، لیکن سزا ابدی نہیں ہے۔ اوریجن کی طرح جان کہتا ہے کہ بالآخر شیطان بھی نجات پا لیں گے، اگرچہ دوسرے انسانوں کے بعد۔ جان کا ڈیونیسیس کے کاذب کے ترجمہ کا قرون وسطیٰ کے فکر پر گہرا اثر تھا، لیکن اس کے عظیم کارنامے تقسیم فطرت کا نہیں۔ اسے بار بار بدعت قرار دے کر رد کر دیا گیا۔ بالآخر 1225 میں پوپ ہانوریس سوم نے حکم دیا کہ اس کی تمام جلدیں جلا دی جائیں۔
نصیبی سے اس حکم کی خاطر خواہ تعمیل نہ کی گئی۔ باب نمبر 9، 11ویں صدی میں کلیسائی اصلاحات۔ مغربی سلطنت کے زوال کے بعد یورپ نے پہلی بار 11ویں صدی میں تیز رفتاری سے ترقی کی، جو بعد ازاں قائم رہی۔ کیرولنجی عہد میں بھی احیائی علوم کی کچھ ترقی ہوئی، لیکن یہ مستحکم ثابت نہ ہوئی۔ 11ویں صدی میں ہونے والی ترقی دیر پا اور کثیر الجہد تھی۔ اس کی ابتدا خانقاہی اصلاح سے ہوئی، پھر یہ پپائیت اور کلیسائی حکومت تک پھیلی۔ صدی کے اختتام تک اس نے پہلے متکلم فلسفی پیدا کیے۔ نارمن لوگوں نے سسلی سے صحرا نشینوں کو نکال دیا۔ ہنگری کے رہنے والوں نے مسیحیت قبول کر لی اور غارت گیری ختم کر دی۔ فرانس اور انگلستان میں نارمن کی فتوحات نے سیکنڈینویا کی یلغار سے ان ممالک کو محفوظ کر دیا، سوائے ان جگہوں کے جہاں بازنطینیوں کا غلبہ تھا۔ باقی جگہوں پر فن تعمیر بھونڈا اور وحشیانہ تھا، فوراً عظمت میں بدل گیا۔ اہل کلیسا میں تعلیم کی سطح بہت زیادہ بہتر ہو گئی۔ یہی تبدیلی عام اشرافیہ میں بھی آ گئی۔ ابتدائی مراحل میں اصلاح کی تحریک کو فروغ دینے والوں کے ذہن میں اس کے محرک صرف اخلاقی مقاصد تھے۔ اہل کلیسا خواہ دیندار تھے یا دنیا دار، سب بری راہوں پر پڑ گئے تھے۔ با اخلاق لوگوں کی سعی و محنت کا مقصد ان گمراہ لوگوں کو ان کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف واپس لانا تھا، لیکن اس خالص مقصد کے پیچھے شاید پہلے ہی لاشعوری طور پر ایک اور مقصد بھی تھا، لیکن بعد ازاں یہ دھیرے دھیرے کھل کر سامنے آ گیا۔ یہ مقصد اہل کلیسا اور دنیا داروں کو مکمل علیحدہ کرنا تھا، اور ایسا کرنے سے کلیسا کی قوت کو بڑھانا تھا۔ اس لیے یہ فطری تھا کہ کلیسا میں اصلاح کی برداشت براہ راست شہنشاہ اور پوپ کے درمیان شدید کشمکش کی صورت اختیار کر لے۔ پادریوں نے یونان اور روم میں تو نہیں، البتہ مصر، بابل اور ایران میں ایک الگ طاقتور برادری قائم کر رکھی تھی۔ ابتدائی مسیحی کلیسا میں اہل کلیسا اور عوام میں امتیاز آہستہ آہستہ پیدا ہو گیا۔ جب ہم عہد نامہ جدید میں لفظ بشپ پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو مفہوم ہم تک پہنچا ہے۔ کلیسا اور باقی آبادی میں تفریق کے دو پہلو تھے، ایک نظریاتی اور دوسرا سیاسی۔ سیاسی پہلو کا انحصار نظریاتی پہلو پر ہی تھا۔ کلیسا کے ہاں بعض معجزاتی قوتیں تھیں، خصوصاً عشاء ربانی سے تعلق رکھنے والی۔ اس میں بپتسمہ شامل نہیں تھا، جسے عام لوگ بھی ادا کر سکتے تھے۔ شادی، نجات اور انتہائی روحانی جوش کی رسومات پادریوں کی مدد کے بغیر ناممکن تھی۔ قرون وسطیٰ میں ان سے بھی زیادہ اہم قلب ماہیت تھے۔ عشاء ربانی کا معجزہ تو پادری کے بغیر ہو ہی نہ سکتا تھا۔ اگرچہ قلب ماہیت کے نظریے میں طویل مدت سے یقین کیا جاتا تھا، لیکن 11ویں صدی 1079 عیسوی تک یہ جزو ایمان نہیں بنا تھا۔ اپنی معجزاتی قوت کے باعث پادری اس کا تعین کر سکتے تھے کہ کسی شخص کو ابدی طور پر جہنم میں رہنا چاہیے یا جنت میں۔ اگر اس کی موت پادری سے تمام رسومات ادا کرنے کے بعد واقع ہوتی تو اس دوران اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہوتا تو وہ جنت میں چلا جاتا۔ تاہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسے کچھ وقت، شاید بہت طویل وقت، اسے برزخ کی تکلیفیں سہنے میں گزارنا پڑتا۔ اس مدت کو کم کرنے کے لیے پادری مناسب رقم ملنے پر اس کی روحانی نجات کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ان تمام باتوں پر پادریوں اور عام انسانوں کا دلی طور پر ایمان تھا، اور یہ مسلک صرف سرکاری طور پر ہی تسلیم نہ کیا جاتا تھا۔
کلیسا کی اس معجزاتی قوت نے طاقتور شہزادوں کو بارہا ان کی فوج کے سرداروں پر فتح دلائی، تاہم یہ قوت دو طریقوں سے محدود ہو گئی، یعنی عوام کے بھڑکے ہوئے جذبات کے لاوے کا پھوٹ پڑنا اور پادریوں میں خود بے اتفاقی پیدا ہو جانا۔ گریگری ہفتم کے زمانے تک روم کے باشندے پوپ کا بہت کم احترام کرتے۔ وہ اسے اغوا کر لیتے، اسے قید میں ڈال دیتے یا اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایسا اس وقت ہوتا جب فساد خیز تفرقہ بازی انہیں ایسا کرنے پر اکساتی۔ ایسی بات کی ان کے عقائد کے ساتھ مطابقت کیسے ہوتی؟ بلا شبہ اس کی وضاحت جزوی طور پر تو محض ان کا بے قابو ہو جانا اور جزوی طور پر یہ عقیدہ کہ انسان خود ہی نزا کے وقت بستر مرگ پر توبہ و استغفار کر سکتا ہے۔ ایک اور وجہ جو باقی جگہوں کی بجائے روم میں کم تھی، یہ تھی کہ بادشاہ اپنی سلطنتوں میں بشپ صاحبان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے اور خود کو دوزخ سے بچانے کے لیے پادریوں کی کثیر معجزاتی قوت حاصل کر لیتے۔ اس لیے کلیسا کی قوت کے لیے ایک منظم اور متحد حکومت کا قیام لازمی ہو گیا تھا۔ 11ویں صدی میں ان مقاصد کے حصول کے لیے کلیسا کی اخلاقی اصلاح کا یہ ایک جزو لانفیک ہو گیا تھا۔ مجموعی طور پر کلیسا اپنا اقتدار صرف اس طرح حاصل کر سکتا تھا کہ ہر کلیسائی فرد بہت قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ ایسے بڑے گناہ تھے جن کے خلاف تمام کلیسائی مصلحین کا خاص رخ تھا۔ یہ گناہ کلیسا کی خرید و فروخت اور جرم کا رکھنا تھا۔ ہر ایک پر تفصیلی ذکر کی ضرورت ہے۔ نیک لوگوں کی بخشش کی بدولت کلیسا امیر ہو گیا تھا۔ متعدد بشپ پادریوں کی بڑی بڑی جاگیریں تھیں۔ ایک علاقے کا پادری بھی اس زمانے کے حوالے سے ایک آسودہ زندگی گزارتا تھا۔ عموماً بشپ صاحبان کا تقرر عملی طور پر بادشاہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن بعض اوقات اس اختیار کو ماتحت جاگیردار اشرافیہ استعمال کرتی۔ یہ ایک روایت بن گئی تھی کہ بادشاہ بشپ حضرات کو ان کا عہدہ اور علاقہ فروخت کرتا۔ دراصل ایسا کرنا بادشاہ کی آمدنی کا ایک کثیر حصہ بن گیا تھا۔ اس کے جواب میں بشپ صاحبان اپنے اختیار کے مطابق ماتحت مناسب کو اپنی پسند کی رقم پر فروخت کرتا۔ یہ بات کوئی راز نہ رہ گئی تھی۔ جربرٹ سلوسٹر دوم بشپ حضرات کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا، میں نے سونا دیا اور اس کے عوض کلیسا کا عہدہ پایا، لیکن اس میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتا کہ میں وہ رقم وصول کروں اور یہی میرا رویہ ہونا چاہیے۔ میں ایک پادری مقرر کرتا ہوں اور سونا لیتا ہوں، میں ایک ڈیکن مقرر کرتا ہوں تو چاندی کا ڈھیر لیتا ہوں۔ دیکھو، میں نے جو سونا دیا، اس سے میں نے ایک دفعہ پھر اس کے عوض اپنا کیسہ بھاری کر لیا ہے۔ میلان میں پیٹر ڈیمان 1059 میں نے دیکھا کہ شہر میں ہر پادری آرک بشپ سے لے کر آخری عہدے دار تک کلیسا کی خرید و فروخت کا مجرم ہے۔ یہ صورتحال کسی طرح بھی استثنائی نہ تھی۔ گرجاؤں کی خرید و فروخت تو ایک گناہ تھا ہی، لیکن اس پر صرف یہ اعتراض نہ تھا۔ اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوا کہ کلیسائی عہدوں پر تقرر اہلیت کے بجائے دولت کی بنیاد پر ہونے لگا۔ بشپ کے تقرر پر غیر ماہرین علم نے اپنی مہر ثبت کر دی اور کلیسا غیر دینی حکمرانوں کے زیر اطاعت آ گیا۔ اس کے باعث کلیسائی عہدیداران جاگیرداری نظام کا حصہ بن گئے۔ تاہم جب کوئی شخص ایک مذہبی منصب خریدتا تو وہ قدرتی طور پر بےتاب ہوتا کہ وہ اپنے نقصان کو پورا کرے۔ یوں روحانی امور کی بجائے دنیاوی معاملات اس کی توجہ کا مرکز بن جاتے۔ ان وجوہات کی بنا پر گرجاؤں کی خرید و فروخت کے خلاف مہم کلیسائی اقتدار کی ہوس کی اصلاح کا ایک ضروری حصہ بن گئی۔ ایسے ہی غور و فکر کی ضرورت کلیسائی تجرد پر صادق آتی تھی۔ 11ویں صدی کے مصلحین اکثر حرم کا ذکر کرتے، جبکہ اس کے لیے زیادہ موزوں لفظ شادی تھا۔ بلا شبہ راہب لوگ مجرد رہنے کے عہد و پیمان کے بعد شادی کرنے سے انکار کر چکے ہوتے، لیکن غیر راہب کلیسا کے عہدیداران کے لیے شادی کے معاملہ میں کوئی واضح ممانعت نہ تھی۔
مشرقی کلیسا میں آج تک چھوٹے علاقے کے پادری کو بھی شادی کرنے کی اجازت تھی۔ مغرب میں بھی 11ویں صدی میں علاقے کے پادری شادی شدہ تھے۔ بشپ اپنے حق میں سینٹ پال کے اس قول کا سہارا لیتے کہ ایک بشپ پر ایک بیوی کے حامل ہونے کا الزام نہیں آتا۔ گرجا کی خرید و فروخت کے لیے ایسی کوئی واضح اخلاقی ہدایت نہ تھی جیسی کہ شادی کے معاملہ میں تھی، لیکن کلیسائی رہبانیت پر اصرار کے محرکات سیاسی تھے اور ویسے ہی محرکات کی طرح تھے جو گرجا کی خرید و فروخت کے خلاف مہم کے تھے۔ جب پادری شادی کر لیتے تو فطری طور پر وہ یہ کوشش کرتے کہ گرجا کی جائیداد ان کے بیٹوں کے پاس چلی جائے۔ اگر ان کے بیٹے بھی پادری بن جاتے تو ایسا کرنے کے لیے انہیں قانونی جواز مل جاتا۔ اس لیے اصلاحی پارٹی نے جب قوت پائی تو پہلے اقدامات میں سے ایک یہ تھا کہ پادری کے بیٹے پادری نہیں بنیں گے، لیکن اس زمانے کی ابتری میں اب بھی یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ غیر قانونی ذرائع ڈھونڈ نکالیں گے جس سے گرجا کی زمینوں کو کچھ حصہ الگ کر لیں گے۔ ان معاشی معاملات کے علاوہ ایک حقیقت اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ اگر ایک پادری اپنے پڑوسیوں کی طرح ایک خاندانی شخص بن جاتا تو وہ لوگ اسے اپنے ہی کی طرح ایک عام خاندانی آدمی سمجھتے۔ کم از کم 5ویں صدی سے بعد ازاں مجرد زندگی کی بے پناہ تعریف کی جاتی۔ اگر کلیسا کے لوگوں کو اپنی عزت و توقیر برقرار رکھنی تھی اور اسی پر ان کی قوت کا انحصار تھا تو ان کے لیے سب سے بڑے فائدے کی بات یہی تھی کہ وہ ازدواجی زندگی سے اجتناب کر کے دوسرے لوگوں سے مختلف نظر آئیں۔ مصلحین بڑے خلوص کے ساتھ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اگرچہ ازدواجی زندگی گزارنا گناہ نہیں ہے، لیکن ایسی زندگی تجرد کی زندگی سے کم تر محترم ہے، اور ایسا کرنا محض جسمانی کمزوری کو تسلیم کرنا ہے۔ سینٹ پال کہتا ہے، لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں، لیکن ایک حقیقی پاک باز شخص کو چاہیے کہ وہ ضبط اختیار کرے۔ اس لیے کلیسا کے اخلاقی اقتدار کی خاطر کلیسائی لوگوں کا مجرد رہنا لازمی ہے۔ ان ابتدائی باتوں کے بعد آئیے ہم 11ویں صدی میں اصلاحی تحریک کی حقیقی تاریخ کی طرف رجوع کریں۔ اس کی ابتدا ماضی میں اس وقت ہوئی جب 910 میں کلونی کے ایبٹ ولیم پاک باز ایکوٹین کے ڈیوک نے وہاں اپنی خانقاہ کے ساتھ ملحق گرجا کی بنیاد رکھی۔ یہ گرجا شروع سے ہی پوپ کے سوا ہر بیرونی حاکم سے آزاد تھا۔ علاوہ ازیں اس کے ایبٹ کو ان تمام خانقاہوں پر اختیار حاصل تھا جن کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ اس وقت تمام خانقاہیں مالدار اور آزاد روی اختیار کر چکی تھیں۔ کلونی اگرچہ انتہائی تارک الدنیا نہ تھا، لیکن شرافت شائستگی کو ملحوظ رکھنے میں محتاط تھا۔ دوسرا ایبٹ اوڈو، جو اٹلی چلا گیا، کو متعدد رومی خانقاہوں کا اختیار دیا گیا۔ وہ ہمیشہ کامیاب نہ رہا۔ دو حریف ایبٹ حضرات میں نفاق تھا جنہوں نے اپنے پیش رو کو مار دیا تھا۔ فارفا نے اوڈو کے مقرر کردہ کلونی راہبوں کی مخالفت کی اور ایبٹ کو زہر دے کر مروا دیا۔ ایبٹ کو البیرک نے فوجی قوت سے مقرر کیا تھا۔ البیرک روم کا حکمران تھا اور اوڈو کو اپنے ہاں مدعو کیا تھا۔ 12ویں صدی میں کلونی کا اصلاحی جذبہ سرد پڑ گیا۔ سینٹ برنارڈ نے اس کے عمدہ فن تعمیر پر اعتراض کیا۔ اپنے زمانے کے تمام مخلص لوگوں کی طرح وہ سمجھتا تھا کہ شاندار کلیسائی عمارتیں گناہ برے غرور کی علامت ہیں۔ 11ویں صدی میں مصلحین نے متعدد دوسری اصلاحی تنظیمیں قائم کیں۔ ایک تارک الدنیا راہب رومالڈ نے 1012 میں کیملوڈولسی نظام کی بنیاد رکھی۔ پیٹر ڈیمین، جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، اس کا پیروکار تھا۔ 1084 میں کولون کے برونو نے کارتھیوسی سلسلوں کی بنیاد رکھی۔ یہ کبھی بھی سخت روی سے پیچھے نہ ہٹے۔ 1098 میں سسٹریسین نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ 1113 سینٹ برنارڈ اس میں آ ملا۔ یہ نظام سختی سے بینڈیکٹ کے اصولوں پر قائم رہا۔ اس نے رنگ دار شیشوں کی ممانعت کر دی۔ اس نے عام بھائیوں کو مشقت پر لگا دیا۔
یہ لوگ عہد کرتے لیکن انہیں لکھنے پڑھنے سے روک دیا گیا۔ ان میں زیادہ تر لوگ کاشتکاری کرتے لیکن بعض فن تعمیر کا کام کرتے۔ یارکشائر میں فواروں والا گرجا سسٹرسین ہی ہے۔ یہ کام ان لوگوں کا ایک قابل ذکر کارنامہ ہے جو تمام حسن کو شیطان سے منسوب کرتے ہیں۔ فارفا کا معاملہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا واحد قصہ نہ تھا، اس لیے خانقاہی مصلحین کو بہت ہی قوت اور جرأت کی ضرورت تھی۔ جہاں وہ کامیاب رہے، غیر کلیسائی قوتوں نے بھی اس کی حمایت کر دی۔ یہی وہ لوگ اس کے ماننے والے لوگ تھے جنہوں نے تحریک اصلاح کو ممکن بنایا۔ یہ اصلاح پہلے تو پاپائیت کی ہوئی اور بعد ازاں پورے کلیسا کی۔ تاہم پاپائیت کی اصلاح کا کام ابتدا میں زیادہ شہنشاہ نے کیا۔ آخری خاندان پوپ بینڈکٹ نہم تھا۔ وہ 1032 میں منتخب ہوا اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس کی عمر صرف 12 سال تھی۔ وہ ٹسکلم کے ایلبیرک، جس کا ذکر ایبٹ اوڈو کے حوالے سے آ چکا ہے، کا بیٹا تھا۔ جو وہ جوان ہوتا گیا، اتنا ہی زیادہ بدکار اور عیاش بنتا گیا۔ اس کی عیاشیوں نے روم کو برہم کر دیا۔ بلاخر اس کی بدعمالی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ وہ پاپائیت سے مستعفی ہو گیا تاکہ شادی کر لے۔ اس نے اپنا عہدہ دینی باپ کو فروخت کر دیا جو گریگری ششم بن گیا تھا۔ اگرچہ شس نے یہ عہدہ خرید کر حاصل کیا تھا، لیکن وہ اصلاح پسند تھا۔ وہ ہلڈیبرینڈ گریگری ہفتم کا دوست تھا۔ تاہم اس کا پاپائیت کے عہدے کو حاصل کرنے کا انداز اتنا معیوب نہیں لیکن اسے نظر انداز نہ کیا جا سکے۔ نوجوان شہنشاہ ہنری سوم 1039 سے 56 ایک نیک مسلح تھا۔ اس نے کثیر آمدنی رد کر کے گرجا کی خرید و فروخت ترک کر دی، تاہم بشپوں کو مقرر کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھا۔ 1046 میں وہ 22 برس کی عمر میں اٹلی آیا اور گریگری ششم کو عہدہ خریدنے کے الزام پر برطرف کر دیا گیا۔ ہنری سوم نے اپنی حکمرانی کے دوران پوپ مقرر کرنے اور اسے ہٹا دینے کا اختیار اپنے پاس رکھا۔ اس نے یہ عمل اصلاح کے مفاد میں بڑی دانائی سے سر انجام دیا۔ گریگری ششم سے نجات پانے کے بعد اس نے ایک جرمن بشپ بیمبرگ کے سیڈگر کو پوپ مقرر کر دیا۔ رومیوں نے انتخاب کے حقوق سے دستبرداری حاصل کر لی، جنہیں انہوں نے حاصل کرنے کے بعد ہمیشہ بہت ہی برے طریقے سے استعمال کیا تھا۔ نیا پوپ اگلے سال چل بسا اور شہنشاہ کا اگلا نامزد شخص بھی اس کے بعد جلد ہی مر گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔ ہنری سوم نے پھر اپنے ہی ایک رشتہ دار ٹول کے برونو کو منتخب کیا جو نہم لیو 1049 سے 54 بنا۔ وہ ایک بااخلاق اور اصلاح پسند تھا۔ اس نے بہت سفر کیا اور متعدد مجالس قائم کی۔ وہ جنوبی اٹلی میں نارمن لوگوں کے خلاف لڑنا چاہتا تھا، لیکن اس میں وہ ناکام رہا۔ ہلڈیبرینڈ اس کا دوست تھا، اسے شاید اس کا شاگرد بھی کہا جا سکتا ہے۔ شہنشاہ نے اپنی موت کے وقت ایک اور پوپ مقرر کیا۔ وہ ایکسیٹا کا جپر جہارٹ تھا۔ وہ 1055 میں وکٹر دوم بن گیا، لیکن شہنشاہ اگلے ہی سال چل بسا اور پوپ بھی 1 سال بعد مر گیا۔ اس وقت سے بعد ازاں شہنشاہ اور پوپ کے درمیان تعلقات بہت زیادہ دوستانہ نہ رہے، کیونکہ ہنری سوم کی مدد سے پوپ اخلاقی اختیارات حاصل کر چکا تھا۔ اس لیے اس نے پہلے شہنشاہ سے آزادی حاصل کی اور اس کے بعد اس پر اپنی برتری کا دعویٰ کیا۔ یوں ایک طویل کشمکش شروع ہو گئی جو 200 سال تک جاری رہی اور اس کا اختتام شہنشاہ کی شکست کی صورت میں ہوا۔ اس لیے آخرکار ہنری سوم کی پاپائیت کی اصلاح کی کوشش شاید کوتاہ اندیشی تھی۔ بعد کے شہنشاہ ہنری چہارم کا دور حکومت 50 سال 1056 سے 1106 تھا۔
ابتدا میں وہ نابالغ تھا۔ اس کے نائب کے فرائض اس کی والدہ ملکہ ایگنیز ادا کرتی رہیں۔ اسٹیفن نہم 1 سال تک پوپ رہا۔ اس کی موت پر کلیسا کے بڑے پادریوں نے ایک پوپ کا انتخاب کیا، لیکن رومیوں نے جو انتخابات کے حقوق سے دستبردار ہو چکے تھے وہ دوبارہ اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو پوپ مقرر کر دیا۔ ملکہ نے بڑے پادریوں کی طرفداری کی۔ اس کے نامزد پوپ کے نکولس دوم کا نام اختیار کیا۔ اگرچہ اس کا عرصہ صرف 3 سال پر محیط تھا، لیکن یہ اہم تھا۔ اس نے نارمن لوگوں سے صلح کی اور یوں پاپائیت کا شہنشاہ پر انحصار کم کر دیا۔ اس زمانے میں پوپ کا انتخاب کچھ اس انداز میں ہوتا کہ پوپ کے تقرر کے لیے ایک فرمان جاری ہوتا جس کے مطابق پہلے کارڈنیل بشپ اپنی پسند کا اظہار کرتے، اس کے بعد دوسرے کارڈنیل اپنا خیال ظاہر کرتے اور آخر میں پادریوں کا گروہ اور روم کے لوگ آتے۔ آخر ذکر کی شرکت محض برائے نام ہوتی۔ اصل میں تو کارڈنیل بشپوں کا انتخاب ہی مؤثر قرار پاتا۔ اگر ممکن ہوتا تو انتخاب روم میں ہوتا، لیکن اگر حالات کے مطابق یہ انتخاب روم میں ہونا مشکل یا غیر پسندیدہ ہوتا تو کسی اور جگہ پر ہوتا۔ اس انتخاب میں شہنشاہ کا کوئی حصہ نہ ہوتا۔ یہ فرمان جو بہت جدوجہد کے بعد منظور ہوا تھا ایک ایسا اہم قدم تھا جس کی پاپائیت کو عام لوگوں کے اختیار سے آزادی دلا دی۔ نکولس دوم نے یہ فرمان منظور کروا لیا کہ مستقبل میں ان لوگوں کا تقرر غیر قانونی ہوگا جو گرجا کی خرید و فروخت کے مجرم ہوں گے۔ اس حکم پر ماضی سے عمل نہ ہوا، لیکن اس صورت میں موجودہ پادریوں کی اکثریت کی تقرریاں غیر قانونی ہو جاتی۔ نکولس دوم کے عہدے کے دوران میلان میں ایک دلچسپ جدوجہد شروع ہو گئی۔ سینٹ ایمبروز کی روایت کی پیروی کرتے ہوئے آرک بشپ نے پوپ سے کچھ آزادی کا دعویٰ کیا۔ وہ اور اس کے کلیسائی ساتھی جاگیرداروں کے ساتھ مل گئے اور اصلاحات کی سخت مخالفت کی۔ تاجر اور عوامی طبقے چاہتے تھے کہ کلیسا کے لوگ پاکیزہ زندگی بسر کریں۔ کلیسائی تجرد کی حمایت میں فسادات شروع ہو گئے اور ایک طاقتور اصلاحی تحریک پینارائن شروع ہو گئی جو آرک بشپ اور اس کے حامیوں کے خلاف تھی۔ 1059 میں پوپ نے اصلاح کی حمایت کے لیے اپنے ممتاز قانونی مشیر سینٹ پیٹر ڈیمین کو میلان بھیجا۔ ڈیمین نے ایک مقالہ ربانی قوت کاملہ تحریر کیا تھا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ خدا قانون تناقض کے خلاف بھی عمل کر سکتا ہے اور یوں ماضی کو بھی بدل سکتا ہے۔ سینٹ تھامس نے یہ نظریہ رد کر دیا اور اس وقت سے غیر راسخ الاعتقاد قرار پایا۔ اس نے جدلیات کی مخالفت کی اور فلسفہ کو دنیات کی لونڈی قرار دیا۔ جیسا ہم نے دیکھا وہ راہب روملڈ کا پیروکار تھا اور بڑی پس و پیش کے بعد عملی معاملات میں دخل اندازی پر راضی ہوا تھا۔ تاہم پاپائیت اس کے لیے اس کی پاک بازی ایک ایسا سرمایہ تھی کہ شدید ترغیب سے اس کی طرف مائل کر سکی کہ وہ اصلاح کی مہم میں شرکت کرے۔ وہ اور پوپ کی نمائندگی کرنے پر راضی ہو گیا۔ 1059 میں میلان کے مقام پر اس نے پادریوں کے اجتماع میں گرجا کی خرید و فروخت کے خلاف تقریر کی۔ شروع میں تو وہ اتنے شدید ناراض ہوئے کہ اس کی جان خطرے میں پڑ گئی، لیکن آخرکار اس کے زور خطابت نے انہیں اس کا حامی بنا دیا اور آنسوؤں بھری آنکھوں سے ان سب نے اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کر لیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے روم کی اطاعت کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد کے پوپ کے وقت شہنشاہ کے ساتھ میلان کے سردار پادری کے علاقے میں اس کی حکومت کے متعلق تنازع شروع ہو گیا۔ اس میں پیٹرائن لوگوں کی مدد سے آخرکار پوپ ہی کی فتح ہوئی۔ 1061 میں نکولس دوم کی وفات کے بعد ہنری ششم بلوغ تک پہنچ گیا۔ پوپ کی جانشینی کے متعلق اس کا کارڈینلز سے تنازع شروع ہو گیا۔ شہنشاہ نے انتخاب کے فرمان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ پوپ کے انتخاب کے بارے میں اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ تنازع 3 سال تک جاری رہا۔
لیکن شہنشاہ اور پوپ کی حکومت کے درمیان طاقت کا کوئی خاص معرکہ نہ ہوا، جس بات نے ایک پلڑے میں زیادہ وزن ظاہر کیا۔ وہ کارڈنیلز کا پوپ تھا، جس کی شخصیت میں نیکی اور تجربہ کی موجودگی اور لافرانک بعد ازاں آرک بشپ آف کنٹربری کا سابقہ شاگرد ہونا تھا۔ 1073 میں اس الیگزینڈر دوم پورب کی رحلت کے بعد انتخاب کے ذریعے ہلڈیبرینڈ گریگری ہفتم منتخب ہوا۔ گریگری ہفتم 1073 سے 85 پپائیت کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت کا مالک ہے۔ اس کا یہ امتیاز تا دیر قائم رہا اور اس کا پپائیت کا حکمت عملی کا بڑا اثر تھا۔ اسی کی وجہ سے پوپ الیگزینڈر دوم نے فاتح ولیم کی برطانوی مہم پر اسے دعا دے دی۔ اس نے نارمن لوگوں کی اٹلی اور شمال میں بھی حمایت کی۔ وہ گریگری ششم کا منظور نظر تھا۔ اس نے گرجا کی خرید و فروخت ختم کر کے پپائیت خریدی تھی۔ اس پوپ کی معزولی کے بعد ہلڈیبرینڈ نے 2 سال بعد جلا وطنی میں گزارے۔ اس نے باقی ماندہ زیادہ تر زندگی روم میں گزاری۔ وہ کوئی غلام شخص نہ تھا، لیکن سینٹ آگسٹائن سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس نے سینٹ آگسٹائن کے نظریات 2 ذرائع سے سیکھے تھے، یعنی اپنے ہیرو گریگری اعظم سے۔ جب وہ پوپ بن گیا تو وہ خود کو سینٹ پیٹر کا نمائندہ یقین کرنے لگا۔ اس نے اسے اس درجے کی خود اعتمادی دی جو دنیاوی لحاظ سے حق بجانے بنا تھی۔ وہ یہ تسلیم کرتا تھا کہ شہنشاہ کا اختیار بھی خدا داد ہے۔ ابتدا میں وہ پوپ اور شہنشاہ کا مقابلہ 2 آنکھوں سے کرتا۔ بعد ازاں جب شہنشاہ سے جھگڑا ہو گیا تو پھر یہ مقابلہ سورج اور چاند سے کیا جاتا۔ بلا شبہ پوپ سورج اور شہنشاہ چاند ٹھہرا۔ پوپ لازمی اخلاقی لحاظ سے بلند تر ہے اور اس لیے اسے یہ یقینی حق پہنچتا ہے کہ اگر شہنشاہ بد اخلاق ہوں تو پوپ اسے معزول کر دے، اور پوپ کی مخالفت سے بڑھ کر بڑی بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی تھی۔ اس بات میں وہ خالصاً دلی طور پر یقین رکھتا تھا۔